الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل لفاجر علي يدا فيحبه قلبي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگو، اللہ تعالی کے ہاں اس انسان کی قدر اور قیمت ہے جو 100% اللہ پر قربان ہو جائے، جو اللہ پر قربان نہیں ہوتا وہ کبھی بھی منزل مقصود پر نہیں پہنچتا، کبھی بھی۔ اور اللہ تک 100% پہنچنے کا طریقہ، قربان ہونے کا طریقہ کہ تمام ظاہری گناہ، تمام باطنی گناہ چھوڑ دیں۔ ظاہری گناہ زنا کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی مارنا، تہمت، سود کھانا، حرام کھانا، بد نگاہی کرنا، کانوں سے گانے سننا، پاؤں سے گناہ والی جگہ چل کر جانا، ہاتھوں سے گناہوں والے آلات کو پکڑنے کی کوشش کرنا، چھوڑنے کی کوشش کرنا۔ باطنی گناہ جو ناقابل معافی ہیں وہ شرک، کفر، نفاق ہے۔ جب تک ایمان نہیں لائے گا معافی نہیں ہوگی۔ اگر ایمان لائے گا تو اللہ نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، توبہ کر لی شرک سے، کفر سے اور تمام کبیرہ گناہوں سے، سچی توبہ کر لی، ایسی توبہ کہ اس کے بعد گناہوں کی طرف پھر جانا نہ ہو، بس اللہ کا عاشق ہو گیا بندہ بس۔ اور ایسی توبہ کہ جس کے بعد گناہوں کی طرف جانا نہ ہو، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آج عہد کرو گے پکے ہو جاؤ گے، نہیں۔ اس کے لیے اللہ کے سچوں کے ساتھ، اللہ کے پیاروں کے ساتھ مستقل طور پر تعلق قائم کرنا ہوگا۔ ہر طرح کی قربانی دینی ہوگی۔ لوگ ایسے ہیں بیمار ہوتے ہیں، بیماری کے باوجود اڈوں پہ جا کر فلمیں دیکھتے ہیں، اڈے پہ جا کر چائے پیتے ہیں، بیماری کے باوجود جوا کھیلتے ہیں، بیماریوں کے باوجود تاش کھیلتے ہیں، بیماریوں کے باوجود لڈو کھیلتے ہیں، لیکن تھوڑا سا بہانہ ہوتا ہے، جی میں چلا گیا تو یوں ہو جائے گا، میں چلا گیا تو یوں ہو جاؤں گا، دین کی مجلس چھوڑ دیتا ہے۔ موڈ خراب ہے آج، تھوڑی طبیعت آج سستائی ہوئی ہے، تھوڑی سی مجھے آج جو ہے نا اس طرح کی میں کہتے ہیں آلس تھے کھڑی ہے، آلس ہے، بس آج نہیں میرا اگلے بار، تو پتہ نہیں شیطان پھر کتنی اگلی بار گزروا لے گا۔
کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ قبرستان ان لوگوں سے بھرا پڑا ہے جنہوں نے نماز کل شروع کرنی تھی، قبرستان ان لوگوں سے بھرا پڑا ہے جنہوں نے قرآن کل سے پڑھنا شروع کرنا تھا، قبرستان ان لوگوں سے بھرا ہوا ہے جن لوگوں نے کل سے اپنے گناہوں پر رونا تھا، معافی مانگنی تھی، قبرستان ان لوگوں سے بھرا ہوا ہے جنہوں نے کل سے گناہ چھوڑ دینے تھے، قبرستان ان لوگوں سے بھرا پڑا ہے جن کے گناہوں کا آج آخری دن تھا، لیکن ختم ہو گیا کہانی۔ اب بتاؤ وہاں کل کا موقع ہے، موت آئی، ہر کل ختم ہو گئی۔ تو اس لیے یوں کبھی نہ سوچیں، اپنے نفس کے خلاف جنگ لڑنی پڑتی ہے، نفس اور شیطان کے خلاف ہمیں میدان میں چکنا رہنا ہوتا ہے، یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ اور روحانی طور پر بدگمانی سب سے خطرناک مرض ہے، کفر، شرک اور نفاق کے بعد روحانی طور پر سب سے بدترین گناہ راہ تصوف میں، راہ سلوک میں سب سے بڑا گناہ بدگمانی ہے، اللہ والوں سے بدگمانی کرنا، اولیاء اللہ سے، اللہ کے پیاروں سے بدگمانی کرنا۔ ایک خیال آیا یا کسی نے تھوڑا سا چٹکلا چھوڑا اور ہم نے وہ مان لیا۔ لوگ دنیا والوں کی خاطر، دنیا کی محبتیں پانے کے لیے بڑی بڑی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، اور دنیا کی عیش و عشرت کے لیے لوگ مال خرچ کرنے کے لیے، جان خرچ کرنے کے لیے، وقت قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کی محبت پانے کے لیے لوگ تھوڑا سا وقت بھی اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خریدار ہیں جنت کے، امیدوار ہیں جنت کے، لیکن گناہ سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، حسد چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، یہ بھی روحانی گناہ ہے۔ حسد ہو گیا، کینہ ہو گیا، بغض ہو گیا، بدگمانی، یہ جو باطنی گناہ ہیں ان سے بچنا بھی ضروری ہے، ورنہ یاد رکھو جو لوگ ظاہری طور پر گناہ سے بچتے ہیں، اللہ نے جو ان کو نعمتیں دی ہیں ان سے ان کو جو سکون نظر آ رہا ہے، اطمینان نظر آ رہا ہے، جو سلامتی نظر آ رہی ہے، وہ ظاہری طور پر ہے۔ جو ظاہری اور باطنی طور پر دونوں طرح سے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، تو جو نعمت اللہ نے دی ہے اس نعمت سے ظاہری اور باطنی طور پر، یعنی دونوں اعتبار سے لطف اٹھاتا ہے، یہ بندہ دونوں اعتبار سے مزے لے رہا ہے۔ اللہ والوں کی عجیب شان ہوتی ہے کہ ان کے پاس اسباب دنیا بہت تھوڑا ہوتا ہے، کھانے پینے کا سامان، رہنے کے لیے گھر مختصر ہے، زندگی گزارنے کے لیے پراپرٹی مختصر ہے، پیسہ مختصر ہے، جائیداد مختصر ہے، لیکن اس کے دل میں، قلب میں اللہ کی محبت کا اتنا بڑا سمندر ہے، اتنی بڑی راحت اور سکون ہے کہ ساری دنیا کے خزانے اس پر لٹا دو تو اس کے ایک لمحے کی مثال بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ ایسا اطمینان اور سکون اپنے مومن بندے کو عطا فرماتے ہیں، لیکن قلب اور جان دونوں سے ظاہری اور باطنی ہر طرح کے گناہ چھوڑ دو، پھر دیکھو کہ اللہ کی محبت کا مزہ کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن عقیدت کا مزہ کیا ہے، پھر ایک ایک صحابی کی سیرت پڑھنے کا لطف کیا آتا ہے۔ دنیا میں آج جتنی خرابی ہے یا تو ظاہری گناہوں کی وجہ سے ہے یا باطنی گناہوں کی وجہ سے ہے۔ جو لوگ ظاہری اور باطنی دونوں گناہوں میں مبتلا ہیں ان کی زندگی تھانوں میں،
ان کی زندگی عدالتوں میں، ان کی زندگی تماشوں میں، ان کی زندگی بدماشیوں میں، ان کی زندگی اللہ کے غضب کو دعوت دینے میں گزر رہی ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے میں گزر رہی ہے۔ اللہ کے ناراضگی والے کام ان کے لیے آسان ہیں، کیونکہ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے جو ہماری طرف چلتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو ہماری طرف چلتے ہیں ہم ان کے لیے یہ راستہ آسان کر دیتے ہیں، اور فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جو برائی کے راستے پر چلتے ہیں وہ راستہ بھی اللہ ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو انسان کی جہاں ہمت، جہاں عزم استقلال ہوتا ہے وہاں اس کو توفیق ملتی ہے۔ بیماری کے باوجود، موڈ خراب ہے، کمزوری ہے، بخار ہے، طبیعت خراب ہے، اس کے باوجود اس کا عزم اور استقلال ہے کہ میں نے یاروں کے ساتھ جا کر لڈو لازمی کھیلنی ہے، تاش لازمی کھیلنی ہے، فلم لازمی دیکھنی ہے، تو وہ جاتا ہے۔ صحت مند توانا ہونے کے باوجود، کھلا ڈھلا وقت ہونے کے باوجود، فرصت ہونے کے باوجود آذان ملتی ہے، اس کو سنائی نہیں دیتی۔ موبائل کی بیل بجتی ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، چاہے بخار ہو اپنا بستر چھوڑ کر ٹیبل کی طرف جاتا ہے، موبائل اٹھاتا ہے کہ دیکھو کس کی کال آئی ہے، کس کا میسج آیا ہے، کس کا واٹس ایپ آیا ہے۔ لیکن صحت مند توانا اور بالکل مالی اعتبار سے خوشحال، جسمانی اعتبار سے مضبوط ہونے کے باوجود آذان ملتی ہے، اسے سنائی نہیں دیتی۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی سنائی دے پھر یہ مولوی کو بے تحاشا گالیاں دیتا ہے کہ یہ مولوی کیسے ہیں کہ یہ سپیکروں میں آذان دیتے ہیں، لوگوں کی مصروفیات کا خیال نہیں رکھتے۔ اور بعض منافق تو یہاں تک کہتے پھر رہے ہوتے کہ یہ بیماروں کا خیال نہیں کرتے۔ تو تم کسی بیمار کو ملنے جاؤ تو تمہارا موبائل چل رہا ہوتا ہے، اس سے موبائل چلنے سے مریض کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ 10 بندے ایک مریض کے پاس پوچھنے کے لیے، عیادت کے لیے موجود ہیں، 10 کے 10 موبائلوں میں مصروف ہیں، سب ویڈیو چلا رہے ہیں، الگ الگ ویڈیو ہے، شور ہے، ہنگامہ ہے، اس سے مریض کو کوئی تکلیف نہیں ہے اور نہ ہی ان منافقوں کو تکلیف ہے، لیکن مریض کے لیے الگ ایک احکام ہے، وہ شریعت کے، وہ بجا ہے، لیکن ان منافقوں کو آذان سے کیا تکلیف ہوتی ہے، اور پھر یہ آڑ لیتے ہیں اس مریض کی کہ یہ مریضوں کا خیال نہیں ہو رہا۔ تو ساری رات ڈھول ڈماکے بجتے رہیں، ساری رات جو ہے اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوتے رہے اور ان کی آواز پورے علاقے میں گونجتی ہے، پھر تمہیں مریضوں کی جو ہے نا تکلیف یاد نہیں رہتی، پھر تمہیں بوڑھوں کے آرام اور سکون کا خیال نہیں رہتا۔ لیکن جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے تو تمہارے اندر سے تکلیف اٹھ جاتی ہے اور تم سہارا لیتے ہو، آڑ لیتے ہو، جی دیکھیے بیماروں کا خیال نہیں ہوا، دیکھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ مؤذن کہہ رہا ہے، کہتے دیکھو جی بوڑھوں کے آرام کا خیال نہیں کیا، وہ کہہ رہا الصلاۃ خیر من النوم، یہ کہہ رہا دیکھیے جی معصوم بچوں کی نیند کا خیال نہیں ہو رہا۔ یہ اللہ کا عاشق نہیں ہے، عاشق تو مولا کے نام پر خوش ہو جاتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے نہیں سنا؟ بکریاں چرا رہے ہیں، اللہ نے امتحان کے لیے فرشتہ بھیجا، بڑی خوبصورت بہترین اور لطیف اور نفیس آواز میں اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے اس نے اللہ کا نام لیا جناب ابراہیم علیہ السلام متوجہ ہوئے، اس کو تلاش کیا،
اس کی طرف گئے، کہا ایک بار پھر سنائیے۔ کہا کیا دو گے؟ کہا اتنی بکریاں دوں گا۔ اس فرشتے نے پھر اللہ کا نام سنایا، دل میں عشق اور محبت جاگ رہا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا مجھے پھر سے سنائیے۔ کہا کیا دو گے؟ کہا اتنی بکریاں اور دوں گا۔ دیتے دیتے ساری بکریاں دے دی۔ گویا اللہ کا نام سنتے سنتے ساری بکریاں اللہ کے نام پر دے دی۔ کہا پھر سناؤ۔ کہا اب کیا دو گے؟ کہا بکریاں تو لے لی ہیں، بکریاں چرانے کے لیے آپ کو کوئی نوکر بھی تو چاہیے ہوگا، میں نوکری کروں گا۔ تو فرشتے نے اللہ کا نام سنایا اور عرض کیا اے اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، میں اللہ کی طرف سے بطور امتحان بھیجا گیا ہوں کہ حضرت ابراہیم کا ایمان دیکھوں اپنے مولا پر کیا کیا قربان کرتے ہیں۔ آپ نے تو اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا، یہ سب کچھ ہم دوبارہ آپ کو لوٹاتے ہیں۔ کنجریوں پر دیکھ لو لوگوں کو کتنے پیسے لٹا رہے ہیں۔ غریب سے غریب ہوگا 5، 10,000، 20,000 اڑا کے آتا ہے، لیکن دین کی اشاعت کے لیے، دین کی سر بلندی کے لیے پہلے تو مال خرچ نہیں کرتے۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کو کوئی دعوت دے دے کہ حضرت جی آئیے سے روزے پر تشریف لے چلیے، اللہ والوں کی مجلس میں تشریف لے چلیے، وہاں اللہ کی بات سنیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں گے، ہمارے دل نرم ہوں گے، ہمیں احساس ندامت ہوگا، گناہوں پر اشک بار آنسو بہانے کی توفیق ہو جائے گی، ایمان میں حرارت پیدا ہوگی، ہمارے اندر نیک اعمال کرنے کی قوت پیدا ہوگی، ہماری روح تکڑی ہو جائے گی، ایسا ایسا ہدایت کی طرف چل نکلیں گے۔ وہ کہتے ہیں میں مزدور آدمی ہوں، 3 دن جماعت کے ساتھ چلا جاؤں یا خانقاہ میں چلا جاؤں؟ آپ کو احساس نہیں ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور یہی چھوٹے چھوٹے بچوں والا چھوٹے چھوٹے بچوں سے بے پرواہ ہو کر، اپنی غربت سے بے پرواہ ہو کر جب کنجریوں پر ہزاروں روپے اڑا رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کی غیرت نہیں جاگتی، اس وقت اس کی غیرت نہیں جاگتی، لیکن یہاں غیرت جاگتی ہے۔ یہ مطلب سوچنے سمجھنے والی بات ہے۔ مقام عشق، مقام فنا اللہ کی محبت میں یہی ہے کہ جب آدمی اللہ کا دوست بنتا ہے 100% اللہ پر قربان ہو جاتا ہے، 100%۔ کیسے 100% قربان ہوتا ہے کہ 100% اللہ کی فرما برداری، 100% ہر گناہ سے چھٹکارا پانے کی جد و جہد کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، عجز اور انکساری سے مولا کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے۔ اگر گناہ نہیں چھوٹتا تو رات کی تنہائیوں میں اللہ کے حضور 2 صلاۃ التوبہ 2 رکعت پڑھتا ہے، اللہ کے حضور روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کرم فرما دیجئے، میں کمزور ہوں، میں سست ہوں، میں نالائق ہوں، اللہ آپ ہی مجھے گناہوں سے بچا لیجئے۔ واللہ جب درد دل سے مومن اللہ کے حضور رات کی تنہائی میں گناہ سے نہ بچنے پر بھی آہوازاری کرتا ہے، مولا اسے گناہوں سے بچا دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرمایا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ فرماتے ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ ہم ان کے اعضاء میں جو گناہوں کی طاقت ہوتی ہے ان گناہوں کی طاقت کو نیکیوں کی طاقت میں بدل دیتے ہیں۔ اس کے دل و دماغ میں جو گناہوں کے جذبات ہوتے ہیں رات کو آہوازاری کرنے کی وجہ سے، رات کو اللہ فرماتے میری بارگاہ میں گڑ گڑانے کی وجہ سے، اشک بار رونے کی وجہ سے، ہم اپنے اس پیارے بندے کی جو جذبات ہیں گناہوں کے ان کو نیکیوں
والے جذبات میں بدل دیتے ہیں کہ جب یہ صبح اٹھتا ہے اس کے جذبات میں ہوتا ہے میں نیکی کروں گا، میں اللہ کو راضی کروں گا، میں کسی قسم کا گناہ نہیں کروں گا، لاکھ بار حسینہ سج دھج کے میرے سامنے آئے نہیں دیکھوں گا، یہ اس کے جذبات ہوتے ہیں، یہ اس کے جذبات ہوتے ہیں۔ یہ جذبات نہیں ہوتے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیکھتا پھرے، یہ جذبات ہوتے ہیں کہ سج دھج کر ہزاروں بار بھی میرے سامنے آئے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، پیغمبر علیہ السلام ایمان والے مردوں سے فرما دیجئے اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں۔ تو یہ مومن کہتا ہے ہزار بار سج دھج کے گزر، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، میں تو مولا کے حکم پر اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہوں، اپنی نظروں کو جھکائے ہوئے ہوں، اپنی پلکوں کو جھکائے ہوئے ہوں، میرے سامنے حسینہ آ جائے گویا میں اندھا ہو جاتا ہوں۔ میرا کیا مطلب ہے ان کو دیکھنے کا؟ میرا مطلب ہے اپنی دکانداری کرنے کا، میرا مطلب ہے اپنا کاروبار کرنے کا، میرا مطلب ہے اپنے بچوں کی روٹی روزی کمانے کا۔ یہ آنکھیں اللہ نے اس لیے دی ہیں کہ روٹی روزی کمانے کے اسباب کو دیکھا جائے، اللہ کے قرآن کی زیارت کی جائے، اہل اللہ کی زیارت کی جائے، نیک لوگوں کی زیارت کی جائے۔ آنکھیں اس لیے نہیں دی کہ اللہ کے غیروں کو دیکھو، جن کے دیکھنے سے ایمان جانے کا خطرہ ہو، جن کو دیکھنے سے تقوی ختم ہونے کا خطرہ ہو، جن کو دیکھنے سے نور جانے کا خطرہ ہو، یہ ان کو نہیں دیکھتا۔ یہ ہے اللہ کی دوستی، اور خودداری سے زندگی گزارو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی ہے، اللہم لا تجعل لفاجر علی یدا، اے مولا کریم کسی فاسق فاجر بد کردار خواہش آدمی کا، ظالم اور درندے آدمی کا مجھ پر احسان نہ ہونے دیجیے۔ مولانا سجاد صاحب اللہ کے نبی دعا مانگ رہے ہیں، اللہم لا تجعل لفاجر علی یدا، اے اللہ کسی بدکار کا مجھ پر احسان نہ ہونے دیجئے، فیحبہ قلبی، کہ اس کی وجہ سے یعنی اس ظالم کے احسان کی وجہ سے کہیں میرا دل اس ظالم سے، اس بد کردار سے محبت نہ کرنے لگ جائے، میرا دل اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائے گا۔ مختلف الفاظ سے جناب عمر رضی اللہ عنہ نے یہی دعا مانگی ہے، اللہم لا تجعل لفاجر عندی نعمتا اکافئہ بہا فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا مانگی، یا اللہ کسی بدکار کا مجھ پر احسان نہ ہونے دے کہ دنیا اور آخرت میں میں اس کا بدلہ اتارتا پھروں۔ اللہ والے احسان لینا ہو تو اللہ کے پیاروں سے لو، مالی طور پر خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو کہ کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے، کسی کو یوں نہ کہنا پڑے حضرت جی اور ملک صاحب، نمبردار صاحب، چودھری صاحب اور فلانے ڈمکانے صاحب میرے بچے بھوکے ہیں گھی ادھارا دے۔ یہ ایمان والوں کی شان کے خلاف ہے۔ پوری کوشش کرے اپنی معیشت کو مضبوط کرے اور پوری کوشش کرے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط رکھے۔ کوشش آپ اور میں نے کرنی ہے کہ اپنی معیشت کو مضبوط رکھیں، اچھی پالیسی بنائیں، اچھی پلاننگ کریں اور اللہ کریم سے بھروسہ رکھیں کہ اللہ کریم اس میں خیر فرمائیں گے، اللہ کریم اس میں عافیت فرمائیں گے۔ رو رو کر اللہ سے رزق بھی مانگنا چاہیے، رو رو کر، اور رزق مل جانے پر اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے اور اللہ سے دور بھی نہیں جانا چاہیے۔ رزق مل جانے پر اللہ کو ناراض بھی نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے دور بھی نہیں جانا چاہیے۔ اور میرے دادا پیر فرماتے ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ
کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر، اللہ کے پیاروں کی صحبت میں آنا جانا مضبوطی سے رکھ، اللہ والوں کی صحبت کو مضبوطی سے پکڑے رکھ، فنا فی الشیخ ہو جاؤ، پھر ایک وقت آئے گا فنا فی الرسول ہو جاؤ گے، پھر ایک وقت آئے گا فنا فی اللہ ہو جاؤ گے، اور جو فنا فی اللہ ہو گیا وہ باقی باللہ ہو گیا، ہمیشہ باقی رہے گا۔ کیسے باقی رہے گا؟ یہ بندہ تو ختم ہو جائے گا، روح نکلے گی، جسم سے جدا ہو جائے گی، یہ جسم تو قبر میں چلا جائے گا، لیکن یہ جسم جب اس میں روح تھی، ایسے کام کیے جو صدقہ جاریہ ہے، کسی کو اللہ اللہ سکھایا، کسی کو سمجھا کر بہلا کر دین کی طرف لے آیا کہ جائیے ہمارے ساتھ چلیے، تبلیغی جماعت میں چلیے، خانقاہ میں چلیے، مدرسے میں چلیے، کچھ اللہ اللہ سیکھ لیجئے، آپ کی وجہ سے کوئی ایک بندہ رائے ہدایت پر آ گیا، گویا آپ باقی باللہ ہیں کہ آپ بظاہر تو مر گئے ہیں، حقیقت میں زندہ ہے، کیونکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا ہے۔ جس آدمی نے آپ کی وجہ سے ہدایت کی راہ پائی ہے، وہ جتنے نیک اعمال کرے گا، اس سے آگے جتنے ہدایت پر آئیں گے آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ یہ دعوت دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے، دعوت دیا کرو لوگوں کو، پرواہ نہ کیا کرو لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ پرواہ نہ کیا کرو لوگ کیا جواب دیں گے۔ ابھی ہم چولستان میں گئے، میں نے بڑی عجیب صورت دیکھی، یہ جو جوگی ہوتے ہیں، جوگی وہ اپنی مرلیاں ترلیاں سانپوں کے لیے لے کر جا رہے تھے، بین بجاتے ہیں نا سانپوں کے لیے، خاص ان کے وہ ہوتے ہیں، ساز ہوتے ہیں سانپوں کے، تو وہ پورا ایک ان کا جو ہے نا جتھا جا رہا ہے، قافلہ جا رہا ہے۔ میں نے بڑی حیرانگی سے دیکھا، میں نے کہا دیکھو یہ اپنے کام اور اپنی لگن میں ایسے مگن اور اپنی دھن میں ایسے مست جا رہے ہیں، ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے۔ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم ہزار بار سوچتے ہیں، خانقاہ میں جا رہے ہیں، لوگوں کیا کہیں گے، واپسی لوگ پوچھتے ہیں کدھر گئے تھے، اور اللہ نے ایسے لوگوں کو محروم کیا ہے، میں نے خود دیکھا ہے، اور میں نے خود کئی بار ان کو سمجھایا ہے، اپنے کانوں سے سن کر سمجھایا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کدھر گئے تھے، بس یہ چکر رہا ہوں گیا، یعنی ان کو شرم آتی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ میں اللہ کی محبت کی بات سننے گیا تھا، ان کو شرم آتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھنے گیا تھا، ان کو شرم آتی ہے کہ میں اپنے نفس کی اصلاح کروانے گیا تھا، یہ کہتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے۔ کئی بار انہوں نے کہا جی وہ حضرت سے کچھ کام تھا، تو لوگوں نے کہا ذکر شکر کرن گیا ہوتا، نہیں کوئی بیا کام ہے، یعنی دینی مجلس کو اور سمجھاؤں، اللہ نے کام سے پکڑ کے ان کو باہر نکالا، نکلو نالائقو، ہمارے پیار کو، ہماری محبت کو، آپ ہمارے اکرام کو، ہمارے لطف اور محبت، ہمارے دین کو فخر سے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، نکل جائیے، آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ لوگ زنا فخر سے پیش کر رہے ہیں، لوگ باطل کو بڑے حسن عقیدت اور احترام سے پیش کر رہے ہیں، فخر سے پیش کر رہے ہیں، لوگ دنیاوی بیکار دھندوں کو بڑے فخر سے پیش کر رہے ہیں، میرا یہ پیشہ ہے، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرنے جاتا ہوں۔ تم اللہ کے پیار کو پیش نہیں کر سکتے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو بڑے پیار اور عقیدت سے پیش نہیں کر سکتے، تو پھر یہ ایک مدت ہوتی ہے جب انسان حد سے تجاوز کرتا ہے، بے حسی میں اللہ کی محبت کو اور سمجھنے میں اللہ ان کے کان پکڑ کے ان کو باہر نکال دیتے ہیں کہ دفع ہو جائیے، آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ کوئی طریقہ ہے کہ آئے اللہ اللہ سیکھنے، لوگوں کو کہہ رہے ہیں نہیں جی میں ویسے ادھر گیا تھا، ویسے فلاں کام گیا تھا، کوئی اور کام گیا تھا، 100 جھوٹ کاٹ کے دے دی،
دھڑلے سے کہو الحمدللہ مجلس ذکر میں گیا تھا، اللہ کے قرآن کی آیت کی تشریح سنی ہے، رسول اللہ کا فرمان سمجھا ہے اور اس سے مجھے نفع ہوا ہے، فخر سے کہو مجھے نفع ہوا ہے۔ میں نے تو کبھی نہیں دیکھا جو پل فضل ہوا پہ جا کر فلمیں دیکھتا ہو، واپسی پر کوئی اور بندہ اس سے پوچھے اور جھوٹ بولے، وہ تو فخر سے کہتا ہے آج میں فلاں فلم میں دیکھ کے آیا ہوں، تجھے کہا تھا نا چل میرے ساتھ، نہیں گیا نا، تو فخر سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ ہم اللہ کی محبت فخر سے پیش نہیں کر رہے۔ یاد رکھو ایسا نہ کرو، یہ بے وفائی ہے، اللہ سے بے وفائی ہے۔ یہاں کوئی میری پکوڑوں کی سموسوں کی دکان نہیں ہے مشہور جو آپ فری میں کھانے آتے ہو اور آپ کو شرم آتی ہے۔ آپ صرف اللہ کے لیے آتے ہو، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتے ہو، صرف نفس کی اصلاح کے لیے، قلب کی اصلاح کے لیے، اخلاق کی اصلاح کے لیے آتے ہو، تو پھر بلا جھجک کہہ دیجئے میں خانقاہ میں گیا تھا، اللہ سیکھنے گیا تھا، قرآن کی آیت کی تفسیر سمجھ کر آیا ہوں، آج میں رسول اللہ کا فرمان سمجھ کر آیا ہوں۔ اور یہ دعا کرتے رہیے، اللہم لا تجعل لفاجر علی یدا فیحبہ قلبی، پڑھیے میرے ساتھ، اللہم لا تجعل لفاجر علی یدا فیحبہ قلبی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا بھی پڑھیے، اللہم لا تجعل لفاجر عندی نعمتا اکافئہ بہا فی الدنیا والآخرہ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔